درود شریف پڑھ کے سوئیں۔ سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ محبوب غصہ فرمایا کریں، غصہ کیا کریں۔ ہے نا تھوڑی انوکھی بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر اور منافق کے بارے میں بھی رحمت والے جذبات ہی رکھتے تھے، اور حضور کا وہ جو انداز کرم تھا وہ سب پر برابر برستا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے محبوب کافر اور منافقوں سے جہاد کریں۔ لفظ بڑے سخت ہیں، فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غضب فرمائے، خالی غصہ نہیں، غضب والا غصہ کرے، غضب والا غصہ۔ اللہ نے حکم دیا محبوب ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وہ کافر وہ منافق جس کی امید ہو کہ دین میں آ جائے گا، اس پر شفقت کرنے کا حکم ہے، اور جس کا پتہ چل جائے کہ یہ بے ایمان ہے اور اپنی بد عقیدگی میں پختہ ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نرمی نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال کرے۔ بعض جگہ پہ جلال فرمایا میرے نبی کریم نے، اور حضور کا جلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ سمجھ لو حضور کو غصہ نہیں آیا، رب کریم کو جلال آ گیا ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میرے عزیز وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال فرمائے، غصہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جلال کرنے کا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 73، اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں، یہ تو ہے کفار اور منافقین کے بارے میں، تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے رسول کریم
अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिजाज में इतनी रहमत थी कि हुजूर को कोई कितना भी सता जाता, नबी पाक की ज़ात के बारे में को कितना भी सता जाता, अल्लाह के महबूब मुस्कुरा के गुजर जाते। अपनी ज़ात के बारे में कभी गुस्सा न फरमाते थे, कभी जलाल न फरमाते थे। बुखारी मुस्लिम है। लेकिन फरमाती हैं अगर कोई अल्लाह की हद को तोड़ता, अगर कोई दीन को चैलेंज करता, अगर कोई अल्लाह के कानून को तोड़ता, तो फिर नबी करीम को जलाल आता, फिर हुजूर को। और इस जलाल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि हुक्म भी दिया है। फरमाया जब कोई अल्लाह के कानून को तोड़ता तो रसूल पाक को जलाल आता, हुजूर गुस्सा फरमाते, नाराज होते। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो जलाल हुजूर के चेहरे से भी नजर आता और हुजूर के लफ्जों से भी नजर आता। जलाल फरमाते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने और गौर फरमाए, तबरानी शरीफ में मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाज़िल करने का हुक्म दिया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, हुक्म दिया कि बस्ती उलट दो, तबाह कर दो सारी। हजरत जिब्रील दस्त बस्त अर्ज करते, मौला मेरी मजाल नहीं कि मैं तेरे हुक्म में किसी भी किस्म का लैतो लाल्ला कर सकूं, लेकिन या अल्लाह वहां तेरे 2-3 नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े सूफी हैं। वो अपने उजरे में बैठ के सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वुजू टूटता नहीं, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी सारा कुछ है, तो अल्लाह उनके बारे में क्या हुक्म है? तो रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उनकी गर्दनें मरोड़ना, सबसे पहले उन जालिमों को तबाह करना, सबसे पहले उनके हिस्से बखरे करना। या अल्लाह तू करीम है, तू मेहरबान है, तेरे हुक्म से सरताबी नहीं लेकिन हिकमत का पता चल जाए। तो रब करीम ने फरमाया वो अपनी इबादत तो करते रहे लेकिन मेरी नाफरमानी देख के कभी उन्हें गुस्सा ही नहीं आया। वो अपनी अल्लाह अल्लाह में तो लगे रहे लेकिन लोग मेरी हदों को तोड़ते रहे, कुरान को चैलेंज करते रहे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की दीन की लोग शरेआम मुखालफत करते रहे, कभी उनके माथे पर शिकन ही नहीं आई, कभी वो नाराज ही नहीं हुए, नहीं हम तो सूफी होते हैं, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, हमारा फला आदमी से मैं कटकता हूं दिले आलम में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू 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 निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। फरमाया इनको कभी मेरी नाफरमानी पे गुस्सा ही नहीं आया, इन्हें पकड़ो और इन्हें मारो, सबसे पहले इन्हें तबाह करो। मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को जलाल नहीं आता था, हुजूर गुस्सा नहीं फरमाते थे, कभी नाराज नहीं होते थे। कोई किस कदर ज्यादा भी तकलीफ देता, रस्ते में कांटे बिछाता तो हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते। कोई शख्स मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाता तो हुजूर दुआ देते। लेकिन अगर कोई शरीयत की हद तोड़ता, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत, जिस खामंद की बीबी बन सवर के बाजार जाए वो दयूस है, बन सवर के बेपर्दा खुशबू लगा के बाजार जाए वो दयूस है। हुजूर वो कौन होता है? फरमाया वो बेगैरत है। कितने सख्त लफ्ज हैं। या रसूलल्लाह आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया तुम्हें हुक्म देता हूं अगर उसे बेगैरत कहोगे तो कोई अर्ज नहीं, वो दयूस है। अगले लफ्ज सुने हदीस पाक के, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो उस पर राजी भी है, अगर वो उस पर एक तो जा रही है और अगर वो राजी है तो दयूस है। तो नबी पाक ने फरमाया वो जितने कदम चलेगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तैयार कराएगी, इसलिए कि उसका खामद राजी है कि तू बन सवर और बेपर्दा हो और जहां मर्जी जा, जहां से मर्जी आ। फरमाया वो अगर इस बात पे राजी भी है तो वो दयूस भी है और अपने लिए जहन्नम में घर भी बना रहा है। वो अल्लाह की नाफरमानी पे नाराज ही नहीं हो रहा। जूते नहीं पॉलिश किए तो झगड़ा हो गया, रोटी नहीं पकी शाम को तो लड़ाई हो गई, अगर उसने अम्मा के लिए कपड़े तैयार नहीं किए तो छुट्टी कर दी, का तुझे रखना ही नहीं, अगर तुझे एज पूरा नहीं लाई तो तेरे लिए तलाक है। और वो बन सवर के मेकअप करके घूम रही है, सरेआम जा रही है, खुद छोड़ आया मेहंदी वाले दिन उसको उसकी सहेली की शादी में, और वलीमे से अगले दिन मकलावे से लौट करके लेने आया तो कहता मैं जदीद तहजीब का दिल दादा हूं, मुझे तो एतबार ही बड़ा है, मुझे तो बड़ा एतबार है बेटी पे, बड़ा एतबार है उस पे।
اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا، لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں. صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے بیوی پہ اعتبار ہے. کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا؟ کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے، مجھے خیال ہے؟ سمجھے اور غور کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ؟ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر، اگرچہ وہ محبوب ہیں، حضور کے غلام ہیں، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے. جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو؟ تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی. فرمایا خبردار، کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما. ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کوئی اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا. جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ. ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا عرض ہے. جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا. اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری اماموں سے منع فرما دیا ہے.
نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا۔ بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا۔ فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا، جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے، معافی مل گئی اسے معافی، لیکن امامت کی اجازت ہے۔ جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں اصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دوں ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے؟ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی زد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے، عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آستہ آستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے لمبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے ہیں، کہندہ مینوں فرمائش آ گئی ہے، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دیں ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا
اتنا سخت. اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام, ملعون. اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے. راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے, زبردستی مسلط ہوا ہے, وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو, کہ میں آخیا جی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے. یہ ذاتی اناد, یہ ذاتی اناد ہے. اس مسئلے میں نہیں. کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر ناراضگی کا, تیسرے نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو, لمبی نمازیں پڑھائے. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. نمبر 4, محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے, جو اپنی چلاکی کے طور پہ نا. حضور کے پاس مقدمہ آیا, ترمذی میں موجود ہے. 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا, ایک نے کہا جی میری ہے زمین, دوسرے بھائی نے کہا میری ہے. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو. آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے, دونوں دستبردار ہو گئے. کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں, تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا ہے, وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں. آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں, 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں, واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے پیچھے غیبت کرے, اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے, ممکن نہیں. ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں, کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا, طاقت ہی نہیں تھی. سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے, حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپھی زاد بھائی ہیں, حضرت صفیہ حضور کی پھپھی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام. اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے, جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں. فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ. ان کا ایک پڑوسی تھا, اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی. ایک جوہر تھا جو حضرت زبیر بن, شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا, تالاب تھا پانی کا, اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو, تھا ان کی ملکیت. پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے, اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے. اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے. آپ نے فرمایا ایک تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے, جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا, تیری طرف آ جائے گا. اس نے بحث کی, جھگڑا کیا. ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے, پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے, حضور خیال کرتے تھے. حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے, جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا. ایسا ہوتا ہے, مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں, سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے, اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے, اب فلان دن بھی دینا, پیچھے پڑ جاتا ہے. مروت کا لوگ, غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار, انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے. اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا, بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو, جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے, ان کی رائے, ان کا موقف درست ہے. آپ نے اس شخص سے کہا, حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے, کھول دیا کر, اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے. ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو, لیکن بعد میں کھول دیا کر. اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی, حضور کی نرمی کو دیکھا نا, محبت کو دیکھا, پیار کو دیکھا, وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں, جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں. پتہ کیا کہا اس نے, کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا,
معاذ اللہ، آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے گی۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے، میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا ہے تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا، حضور غلطی ہو گئی۔ حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں، بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کر ہی نہیں سکتا معاذ اللہ۔ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے۔ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا، اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے۔ قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں، با اختیار ہے۔ اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا۔ ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ۔ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے۔ نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا۔ اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے، میں تو ناقل ہوں، ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کوئی شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالی۔ نبی کریم با اختیار ہے، شارع ہے دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا، فرمایا چل 3 کو کھلا دے۔ کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا، حضور با اختیار ہے، ٹوکرا آیا کھجوروں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک، رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام۔ لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟
जलाल फरमाया। फरमाया क़यामत के दिन ये बीबी जिस आदमी का भी गिरेबान पकड़ेगी, मैं इसके साथ होकर अल्लाह की बारगाह में मुकदमा लड़ूंगा, अगरचे वो काफिरों की औरत थी। आज तो मुसलमान इक़्तिदार के लिए काट रहे हैं ना एक दूसरे को, इक़्तिदार की जंग। दुनिया में जंग लगी हुई है ना, शाम से लेकर इराक तक, तो लोग कह देते हैं फिरकों की जंग है। मैं दर्जनों बार कहता हूँ ये इक़्तिदार की लड़ाई है। लोग किसी ने कोई मजहब का रूप धारा है, कोई धारा है, असल जंग इक़्तिदार की है। सबको इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ हो रही है। 4 लाख के करीब हलब के लोग कत्ल हो चुके हैं और अभी तक खून से उस जमीन को रोज रंगीन किया जाता है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। अल्लाह के नबी जलाल फरमाया करते, हत्ता कि कोई दरख्त काट देता नाजायज किसी का तो हुजूर उस पर भी नाराज होते, और यहाँ गर्दनें काटी जाती हैं। बहरहाल हुदूदुल्लाह के मामले में नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे। जिस दिन महबूब का विसाल हुआ, जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर का सिपा सालार बना के नबी पाक ने भेजा। वो सिपा सालार थे हजरत उमर फारूक और मौला अली जैसे लोग, उसमें बतौर सिपाही शामिल थे। गुलाम के बेटे से इतना प्यार, और इस धरती ने वो नजारा भी देखा जब हुजूर हज के मौके पर अरफात से मुजदलफा के लिए निकले तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, एक बंदा रह गया है, वो आएगा तो मुजदलफा जाएंगे। तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा थे, वो कहने लगे हमने सोचा किसी कबीले के सरदार की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो काले रंग और मोटी नाक वाले उसामा बिन ज़ैद आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया ये मेरा गुलाम ज्यादा है, पीछे रह गया, जब तक ये ना आता काफिला ना चलता। एक तरफ मोहब्बत का ये हाल, और दूसरी जानब फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पड़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं, जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दें, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद तैयार हो गए, उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा, और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की। सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी, तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफारिश, फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल-तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाह इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। फरमाया खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की? उसामा कहते मैं हांफता कांपता लरजता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मेरे महबूब के जुमले, हुजूर ने बात कहां से शुरू की
फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। जितनी दफा जनाब फातिमा आती खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए, फरमाया लोगों को क्या हो गया है, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है, महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हज़रात, मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए, अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेनों ख्वाब वेखी सी राती, तू मैनू नजर आया सा, बाबा फरीद साहब भी तेनों याद कर रहे थे मेरी ख्वाब। उसको चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हैं हमारा ख्याल रखता है ना, इतना ही काफी है, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहाँ लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है सारी रात नाच गाना करना है, मेहंदी ते मुंडा नहीं मानता। मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है, ना बोलो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हज़रात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन। चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो वेखोगे ना इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी उन्हें वेख के ही सही इंशाअल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की, बाप की बात माननी है कि नबी पाक की, भाई की बात माननी है कि नबी पाक की। कहते हैं जी वो फलां नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता, मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता, हुदूदुल्लाह। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी, बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने यूं अपने खून को अपने हाथों पे रख लिया और कहा अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा दे। और मेरे भाई खून पसीना, हुजूर ने दीन सैंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे, तू थप्पड़ मारता है, वो तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है। मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना? जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते क्या कर रहे हो, मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी। और मेरे भाई, मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल करते, इसलिए कि मोहब्बत से दीन सैंचा था, सवारा था। ख्याल करें, गौर करें, मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों
हुजूर के उन जुमलों की उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या? तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात, इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हैं हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा। मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा, और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया हूं वो अकमल नहीं। एक दर पढ़िए, एक नु मनिए, एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते, तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद। आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया? जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए, एक दर फड़िए ते एक दई हो के मरिए। मोहब्बत में शराकत दारी काबिल कबूल, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं पी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है? तो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों? रियाकारी क्या मतलब? तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट दियांगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खावंद है, और रब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद। एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो? आला व आना हबीबुल्लाह। वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं। तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो? मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान
تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے، مسلمانوں کے گھر پلیں گے، مسلمانوں کے گھر مریں گے، مسلمان جنازے پڑھیں گے، دفن کریں گے، کفن دیے جائیں گے، ان کے لیے بعد میں اجتماعات بھی منعقد ہوں گے، ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے، جانے کیا کچھ ہوگا، بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی، سیمینار بھی ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، انہیں ان کی تہذیب پسند تھی، ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے۔ من تشبہ قوم فہو منہم، اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند، کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا، سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی، کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے، خبردار اجازت نہیں، لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل، تو کسی اور کے طریقے کو اپنا۔ آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اپنی تہذیب اپنے طور طریقے۔ 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا، اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے، وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے۔ تو میں نے کہا عجیب نادان ہو، اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو ساتھ لفظ اسلام آیا نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخلے کی اجازت ہے۔ نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طریقوں کو، ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے، حضور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی شخص۔ اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا، ایک صحابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی، اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے، ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے کسی کو، باقی سزائیں تو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا، صرف اللہ۔ حضور اس سے منع فرماتے تھے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، حضور کا جلال دیکھیں۔ میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے، میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں، اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں وہ، برباد ہو۔ اتنی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائیں، جل جائیں وہ لوگ، اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جلا دوں۔ تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے
کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ، اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں ایک ہی پڑھ دا جے. تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا سچ بول کے، یہ بڑا کمال کر دیا ہے. او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا. فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دوں اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے. میرے بھائی میرے محبوب ناراض ہوئے. جلال فرمایا جن چیزوں سے، ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں، کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں، اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں، اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں، اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں، حضور ناراض ہو جائیں گے. اور کبھی بھی جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، جتنے مرضی بھی جدید ہو جائیں، کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو، کسی تہوار کو، کسی تقریب کو نہ اپنائیں. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں ہیں. محبوب نے جلال فرمایا، غصہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں، اپنے معاملات کو ٹٹولتے رہا کریں. ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کوئی سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اگر حضور ہی ہم سے ناراض ہو گئے، اگر نبی پاک ہی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں. کدھر جائیں گے، کس کا منہ تکیں گے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور محبوب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے والے کام کریں، ناراضگی والے کام نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو ڈھونڈیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے محبوب پاک کو تکلیف ہو. دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں.